وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر دیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھیں؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی؟ میں لے چکی ہوں۔ اچھا، تم سو جاؤ۔ میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک لگا لیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی پر سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو وٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو وٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس سے بیہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں۔ آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کے پڑھو۔ طیبہ نے اسے کھڑے کھڑے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا اور نہ ہی اندر جا کے پڑھوں گا۔ میری اسٹڈی اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اپنی اتنی پرواہ ہوتی تو اس وقت تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہیں، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ طیبہ نے ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے میں 3rd کلاس جملے مجھ سے مت بات کیا کریں۔ ایگزام ہو رہے ہیں، اسٹڈی پر دھیان دو۔ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کرتی ہوں۔ واٹ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا
اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرینس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹ کتابیں، نوٹس اور نوٹ بک پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرینس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظر ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہری۔ 25 اسٹوڈنٹ میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ سے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ایم سی کیوز پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھمایا۔ 10 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس کے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرینس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرینس کے لیے یہ بھی سین نیا نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے کہا۔ وہ جانتی تھیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے سے لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھیں کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی بھی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ اس کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں تم یہ پیپر 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرینس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر میں انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانگی سے دیکھا۔ کے ساتھ پہلی کرسی یہ کیا ہے پر بیٹھے ہوئے اس تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے باہر کو تحفہ دینا ہے۔ نظریں ہٹاتا میں میری ایک دوست ہے، نظر مسز سمان اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے، اسی کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہیں رہنا ہے۔ ملکی اسکول میں لاؤ، پھر پہلے مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دے دوں گی، پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ نہیں امی،
وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی بیوی تھی، ابھی اس کی اور سالگرہ کچھ کی دن تاریخ پہلے نہیں ہی آئی۔ اسلام آباد سلمیٰ اپنے کو شوہر لگا کے ساتھ جیسے آئی وہ تھی۔ ایک دم گھبرا گئی ٹیچنگ ہو۔ ان کا انہیں پروفیشن حیرانگی تھا، ہوئی کیا اور یہ جس گھبرانے کی ملک بات میں تھی؟ ان کے شوہر کی 3 پوسٹنگ سال ہوئی، پہلے امامہ کی وہ وجہ وہاں سے سفارتخانے بہت سے زیادہ پریشانی کا منسلک سامنا اسکولوں کرنا میں پڑا پڑھاتی تھا۔ رہیں۔ اپنے اپنے سے اور پہلے ان کے شوہر بایولوجی ہاشم پڑھانے کو والی ٹیچر وہ مسز تب مہری اپنی بیٹی کی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں اسکیم اور آف ہاشم ورک ان کو سے ہی زیادہ۔ جاری مگر رکھتے پچھلے ہوئے 3 سال انہوں نے میں کلاس سب کے کچھ ساتھ ٹھیک ہو گیا کچھ تھا۔ ابتدائی وہ تعارف دونوں اب اور اس کی گفتگو طرف کے سے بعد مکمل طور پر دل اور مطمئن تھے، خاص طور پر دوران خون اسجد کی سے اس کی ڈایاگرام نسبت طے کر رائٹنگ کے۔ بورڈ پر وہ جانتی بناتے تھیں ہوئے امامہ اسجد اسے کو سمجھانا پسند کرتی شروع ہے، کر دیا۔ اور صرف وہی ڈایاگرام نہیں، کی اسجد وضاحت کو کرتے ہوئے انہوں کوئی نے بھی اس پسند لڑکے کر کو سکتا کھڑکی تھا۔ سے باہر وہ ہر جھانکتے لحاظ ہوئے سے ایک دیکھا۔ اچھا لڑکا تھا۔ پرانی وہ تکنیک یہ کا بھی استعمال جانتی کرتے تھیں ہوئے کہ وہ اپنی اسجد نظریں اس سے لڑکے پر نسبت مرکوز کر دی طے ہونے پر کرتے ہوئے بہت انہوں خوش نے ہوئی اچانک تھی۔ بولنا بند اسجد کر اور دیا۔ اس کے کلاس درمیان میں ایک دم پہلے خاموشی چھا گئی۔ بھی اس خاصی لڑکے نے سر دوستی گھما اور کر بے اندر تکلفی دیکھا۔ تھی، مسز مگر سمانتھا بعض دفعہ رچرڈ سے انہیں اس کی لگتا نظریں ہے ملی۔ مسز سمانتھا جیسے رچرڈ وہ وقت مسکرائیں اور ایک بار گزرنے کے پھر ساتھ انہوں نے ساتھ اپنا لیکچر شروع کر بہت دیا۔ چپ ہوتی جا کچھ رہی دیر ہے۔ تک انہوں وہ نے پہلے اسی طرح ایسی بولتے نہیں ہوئے تھی، اپنی نظریں مگر اس اب لڑکے وہ پر اسکول رکھیں جانے والی جو اب بچی بھی اپنے نہیں سامنے رہی، پڑی میڈیکل نوٹ کالج بک کی پر اسٹوڈنٹ کچھ ہے۔ لکھنے میں پھر مصروف وقت تھا۔ بھی اس کہاں کے بعد ہوتا مسز ہے اس سمانتھا کے پاس۔ رچرڈس نے سلمیٰ اپنی ہمیشہ خود توجہ کو کلاس میں تسلی دے لیتی۔ موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر دی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ان تھی۔ کا خیال بڑی تھا 2 بیٹیوں وہ کی وہ خاصا شادی کر چکی شرمندہ ہو تھی، چکا تھا، ایک بیٹے کی بھی شادی کر دوبارہ چکی باہر تھی، نہیں دیکھے گا، مگر جبکہ 2 صرف بیٹے 2 اور منٹ امامہ کے بعد غیر انہوں شادی نے شدہ تھے۔ اسے ایک بار پھر اچھا کھڑکی سے ہی باہر ہے کہ متوجہ یہ دیکھا۔ سنجیدہ ہوتی جا رہی وہ ہے۔ ایک بار پھر بولتے لڑکیوں کے بولتے لیے خاموش ہو گئی۔ سنجیدگی اچھی ہوتی ہے۔ انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی بلا اچھا ہے۔ توقف اس سلمیٰ لڑکے نے ایک گہری گردن موڑ سانس کر لیتے پھر ہوئے ان کی طرف امامہ دیکھا۔ سے نظریں اس بار ہٹا مسز لیں۔ سمانتھا وہ رچرڈ چھٹیوں میں مسکرائی گھر نہیں، آئی ہوئی بلکہ تھی، قدرے اور سنجیدگی جتنے سے دن اسے وہ یہاں دیکھتے ہوئے رہتی، ایک بار ان پھر کی لیکچر نظریں دینا اس شروع پر کر ہی دیا۔ مرکوز چند لمحے رہتی۔ گزرنے کے بعد پتہ انہوں نے نہیں یہ رائٹنگ بورڈ ساجد پر کہاں رہ دیکھنے گیا کے ہے۔ بعد دوبارہ اس لڑکے کو جو بھی دیکھا کام اس کے تو ذمہ وہ لگاؤ ایک بار پھر بس کھڑکی بھول سے ہی باہر جاؤ۔ کچھ دیکھنے میں انہیں مصروف اچانک تھا۔ اپنے ملازم اس کا بار خیال غیر آیا محسوس جس کے طور پر پیچھے وہ ان لانچ میں کے آئی چہرے تھی۔ پر کچھ بڑبڑاتے ناراضگی ہوئے نمودار وہ ہوئی لانچ سے باہر اور وہ نکل گئی۔ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئی یہ نیو اور ایئر ان نائٹ کے تھی۔ خاموش نیا سال ہوتے شروع ہی اس ہونے میں لڑکے نے 30 کھڑکی منٹ باقی کے تھے۔ باہر سے 10 اپنی لڑکوں نظریں پر مشتمل ہٹا کر 14 ان کی 15 طرف سال کے دیکھا۔ لڑکوں کا اس بار اس وہ لڑکے گروپ کے پچھلے ماتھے 2 پر گھنٹے سے بھی کچھ شکنیں اپنے تھیں۔ موٹر سائیکلز پر ایک نظر مسز شہر کی سمانتھا مختلف رچرڈس سڑکوں کو پر ناگواری اپنے سے کرتب دیکھا۔ دکھانے میں دیکھ مصروف تھا۔ کر وہ ایک بار پھر ان میں کھڑکی سے سے باہر چند نے دیکھنے لگا۔ اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز اس باندھے کا ہوئے تھے انداز اس جن پر قدر نئے توہین سال کے آمیز حوالے تھا سے کہ مختلف مسز پیغامات سمانتھا درج تھے۔ رچرڈس کا چہرہ سرخ وہ ہو گیا۔ لوگ 1 گھنٹہ سالار، پہلے کیا پوش تم دیکھ علاقے رہے میں ایک ہو؟ بڑی انہوں سپر نے مارکیٹ سختی میں سے موجود پوچھا۔ تھے اور وہاں وہ نتھنگ، مختلف یک لفظی لڑکیوں جواب پر آیا۔ آوازیں کستے وہ رہے۔ اب چمکتی اپنی ہوئی بائکس نظروں پر سے انہیں سوار دیکھ رہا تھا۔ اب مختلف سڑکوں تمہیں پر پتہ ہے چکر میں کیا لگاتے پڑھا رہے۔ رہی ہوں؟ ان کے پاس ہوپ سو۔ فائر کروز اس نے موجود تھے اتنے روح جنہیں وہ انداز میں وقتاً کہا فوقتاً کہ مسز سمانتھا چلا رہے تھے۔ رچرڈس نے ایک دم 11:15 ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر وہ جم کیپ خانے سے بند کر کے کے باہر ٹیبل پر موجود پھینک تھے دیا۔ جہاں یہ پارکنگ بات ہے لاٹ تو گاڑیوں پھر سے یہاں آؤ بھر چکا اور تھا۔ یہ یہ ڈایاگرام گاڑیاں بنا ان کر لوگوں اس کی کو تھیں لیبل کرو۔ جو جم انہوں نے خانے میں اسپنج کے نئے ساتھ سال کے رائٹنگ سلسلے بورڈ کو میں صاف ہونے کرتے والی ہوئے ایک کہا۔ پارٹی میں یکے بعد دیگرے آئے تھے۔ لڑکے کے ان چہرے لڑکوں پر کے پاس کئی بھی رنگ آئے۔ اس پارٹی انہوں کے نے کلاس میں دعوتی بیٹھے کارڈ ہوئے موجود تھے اسٹوڈنٹس کیونکہ کو ان میں سے آپس میں تقریباً نظروں کا تبادلہ تمام کے کرتے والدین دیکھا۔ جم خانے کے لڑکا ممبر اب تھے۔ صد نظروں کے ساتھ وہ لڑکے اندر سمانتھا پہنچے رچرڈ کو تو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں 11:55 نے منٹ رائٹنگ ہو رہے بورڈ تھے۔ سے آخری نشان چند صاف منٹوں کیا، بعد وہ اپنی کرسی سے ڈائس ایک جھٹکے فلور کے ساتھ سمیت اٹھا، تمام تیز قدموں جگہوں کے کی ساتھ لائٹس ٹیبل آف پر ہو پڑا جانی ہوا تھیں مارکر اور اٹھایا اس کے اور بعد باہر برگرفتاری لان کے میں ساتھ آتش بازی رائٹنگ بورڈ کے پر ایک مظاہرے ڈایاگرام کے بنانے ساتھ
لگا۔ نیا سال پورے شروع 2 ہونے منٹ پر 47 لائٹس آن سیکنڈ کے ہونا بعد تھیں اس نے اور اس کے مارکر بعد تقریباً تمام پر رات کیپ وہاں لگا رقص کے کر ساتھ اسے ساتھ میز پر شراب اسی پی انداز جاتی، میں جس اچھالا کا جس اہتمام انداز میں نئے سماترا سال کی رچرڈ نے تقریب اچھالا کے تھا۔ لیے جم اور خانے کی سماترا رچرڈ کی انتظامیہ طرف خاص دیکھے طور پر بغیر کرتی اپنی تھی۔ کرسی پر آ کر بیٹھ لائٹس گیا۔ آف ہوتے مسز ہی رچرڈ نے وہاں اسے ایک مارکر طوفان بدتمیزی چھالتے کا آغاز ہو جاتا
اور وہاں موجود لوگ طرف جاتے اسی نہیں دیکھا۔ طوفان وہ بدتمیزی بے کے یقینی لیے کی وہاں عالم میں آتے رائٹنگ تھے۔ بورڈ پر 3 15 منٹ سالہ سے بھی وہ کم لڑکا عرصے بھی میں 10 لڑکوں بنائی کے جانے اسکول والی کے اس ساتھ آنے کے لیبلڈ بعد ڈائیگرام اس کو وقت دیکھ دائش رہی روڈ تھی، پر جسے لائٹ بنانے بینڈ میں پر انہوں نے ڈانس کرنے 10 کر منٹ رہا لیے تھا۔ تھے، اور ڈانس وہ میں ان کی اس ڈائیگرام کی سے زیادہ مہارت اچھی قابل تھی۔ دید تھی۔ وہ کہیں بھی 12 معمولی سی بجنے میں غلطی 10 بھی نہیں ڈھونڈ سیکنڈ رہ سکی۔ جانے پر کچھ لائٹس خفیف آف ہو سی گئیں اور ٹھیک 12 خفیف بجے سے لائٹس ہوتے ایک دم ہوئے انہوں نے دوبارہ گردن موڑ آن کر دی ایک گئیں۔ بار پھر اس لڑکے کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر اندھیرے دیکھ کے رہا بعد تھا۔ سیکنڈ گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے قہقہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند سیکنڈ پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا، جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی میں لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری طاقت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔